غیر مسلم کو مولانا دیا جا سکتا ہے؟ صدقے تو دینے چاہیے، زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے جو فرض صدقہ، باقی عام خیر خیرات جو ہے نا، قربانی کا گوشت ہے، ویسے کوئی آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو یہ دیں، غیر مسلموں کو بھی کوئی نفرت نہ کریں، اور آدھے آدمی آپ کے پڑوسی ہیں، ملک میں رہ رہے ہیں، ان سے اچھا سلوک کریں۔ جیسے حضرت ابن عمر نے گوشت جب لاتے تھے گھر میں تو کہہ دیتے کہ شوربہ زیادہ پکا دینا، پھر پاس ہی جو یہودی وغیرہ تھے ان کے گھروں بھیجے، اچھا برتاؤ اختیار کریں تاکہ وہ لوگ اسلام کو سمجھیں اچھا دین ہے، ورنہ دہشت گرد اور بمبار بننا تو بنتے پھر۔ مسلمان کو تو چاہیے کہ اپنے اخلاق سے لوگوں کو کھینچ لے، بیمار ہو جائے کوئی پڑوسی اس کی خبر کے لیے جائیں، اس کے علاج کے لیے پیسے دیں۔ غیر مسلموں کی تعریف قلب زکوٰۃ کی مد میں سے بھی ایک مد مقرر ہوئی، والمؤلفۃ قلوبہم، مگر یہ کام حکومت کا ہے، یہ عام لوگوں کی بات نہیں، ان کو عام خیر خیرات دیں۔ زکوٰۃ اگر دینا تو سیکرٹ فنڈ ہے، یہ ہم نہیں دیں گے، خلیفہ وقت دے گا، پتہ نہیں چلے گا کہ کو ہندوستان کا کوئی بڑا سردار ہے جو اگر ہاتھوں میں لے لیا جائے تو ہاں کم از کم مسلمانوں کو وہاں بچائے گا، ٹھیک ہے، کروڑ 2 کروڑ خاموشی سے دے دے، یہ بڑی باتیں قرآن میں راز کی، آؤٹ نہیں کرنے کی باتیں کہ دعائی دے دیں ان کی۔ ٹھیک ہے مولانا، جزاکم اللہ۔ مولانا آج کل لوگ شیئرز خریدتے ہیں، مثلا میرے جیسا بندہ یا آپ جیسا آدمی بھی پی آئی اے کا، نیشنل بینک کا، کسی اور ادارے کے بھی شیئرز خرید سکتا ہے۔ اب وہ ادارے زکوٰۃ دیں گے یا نہیں دیں گے تو میری طرف سے ادا ہو جائے گی یا نہیں، یا مجھے الگ سے ادا کرنی پڑے گی؟ آپ بتائیں نا تو رقم آپ کی کہاں آئی؟ ایک سو نا کمپنیاں مل کر کاروبار کر رہی، وہاں ہی سرمایہ وہ کٹھی زکوٰۃ ہرے کی نکال دیتی ہیں، میری کیا ادا ہوگی؟ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں جی، کوئی سرکاری ادارے کے بارے میں کبھی نہیں آیا کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ضرور آتا ہے کہ بینک ہم سے زکوٰۃ لیتے ہیں، اور بینک اپنی زکوٰۃ بھی نہیں دیتے ہوں، ان کے جو ڈپازٹ ان کے اپنے پاس ہی جمع ہوں گے اس پہ تو وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہوں گے، لیکن اگر آپ نے ان کے شیئر خریدے ہوئے تو آپ کو سالانہ یا ماہانہ کچھ منافع ملتا ہے، آپ کے 10 لاکھ روپے وہاں جمع ہیں، اب آپ کے 10 لاکھ پہ بھی زکوٰۃ دیں گے یا صرف منافع پہ دیں گے، اس وجہ سے کہ شاید وہ دیتے ہوں؟ شاید دینے کی بات نہیں، پوچھ لینا چاہیے، اگر نہیں دیتے یقینی بات یہی ہے مولانا کہ وہ نہیں دیتے، آپ کو اپنے سرمایہ کی دینی چاہیے، منافع کی نہیں، صرف جو پیسے وہ سارے جمع سب کی۔ بندہ تو اس لیے اس میں تو بڑا تھوڑا سا مولانا منافع ملتا ہے، اگر اس پہ زکوٰۃ دے گا تو سال کے بعد تو اس کو جتنے پیسے آئے ہیں تو اصل زر میں سے کافی پیسے نکل جائیں گے مولانا۔ چاہیے تو یہی کہ نکل کر نا صفر رہ جائے اور لوگوں غریبوں کو مل جائے، یہ بینک نہ چوسیں، مصیبت تو یہ ہے کہ یہ نچوڑ رہے ہیں، اگر وہ بنا کر زکوٰۃ سارا پیسہ ہمارا ختم کر دینا اور غریبوں کو پہنچ جائے، ہر ایک کو روٹی مل جائے، کپڑا مل جائے، تو کوئی خسارے کا سودا نہیں۔ یہ پیسے جمع کر کے کیا کر رہے ہیں، چونکہ بیٹھی ہوئی منافع لے رہے ہیں، ضبط ہونا چاہیے۔ میرا تو فتویٰ یہی ہے کہ اگر کوئی ایماندار حکومت آ جائے نا، لوٹنا نہ چاہے تو ایک دن اعلان کر دے کہ سب کا سرمایہ بھاگ کے سرکار ضبط ہے اور یہ غریبوں میں تقسیم ہوگا، جب تک غربت ختم نہیں ہوگی کسی کو آنا نہیں ملے گا۔ جیسے امریکہ پیسے دے تو شاید حضرت عمر نے اعلان کیا تھا کہ اگر زکوٰۃ سے کام نہیں چلے گا میں سارا مال لوگوں سے چھین کر غریبوں میں تقسیم کروں گا، اس لیے ان کم بختوں کو پیسے دینے کا کیا فائدہ کہ پہلے ہی موٹے ہوتے رہے۔ اب ناراض تو ہوں گے، یہ جونکیں جو ہے نا خون پی سے موٹی ہوئی، ان کو تو یہ مسئلہ لڑتا۔ حضرت علی رضی اور جو ائمہ تحریر نے کہا کہ اگر یہ زکاتیں وغیرہ دیتے تو لوگ غریب بھوکے کیوں مر گئے، مارا تو انہوں نے بہانوں سے۔ اب کیا ہو رہا، گندم آ رہی ہے، اسٹاک کر خریدتے جا رہے ہیں اسٹاک، اور جو ریٹ حکومت نے مقرر کیا اس پر بھی لوگ دیتے، 750 روپیہ مانگ رہے ہیں، جو بھی پتہ۔ اب گندم آئی ہے اور یہ حال ہے، تو یہ لوگ ایسے لائق ہیں کہ ان کے مال کو سمجھ جائے یہ احترام والا، اس کو چھیڑو نا، یہ ڈاکو ہے، چھین لینا بالکل فرض ہے اور چھین کر دے دینا چاہیے۔ 2 ایکڑ والا کیسے ڈاکو ہو سکتا ہے جبکہ آپ کی پالیسی کوئی نہیں، نظام 2 ایکڑ والوں کی بات تو خواب چھیڑے، مطلب تو یہ کہ یہ بڑے بڑے جنہوں نے کروڑوں اربوں کھائے ہوئے ہیں اور ان کو رہتے مل گئی اور مفت ہو گئے، ڈکار بھی نہیں لیا، چھیننا چاہیے۔ مولانا کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا وفاقی وزیر خوراک ایک سٹیٹمنٹ دے کہ جی اس کی خوراک کے ریٹس مقرر کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ڈی سی او کا کام ہے؟ نہیں، یہ سارے لوگ جو نا اپنے جان چھڑا رہے ہیں، بہانے بناتے ہیں، بس اپنی نوکریاں پکی کی ادھر کھاتے پیتے ہیں، بس جس کا داؤ لگتا 2-4 سال کھا پی کر پچھلوں کو بدنام کرتے رہتے، آنے والے ان کو بدنام کرتے، کوئی نیچے نہیں ان کی۔
غریب مطلب اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش کے اندر اپنے بڑے غریب عظیم خوش تر ہوئے تھے احسانات کہ بتائے. بھٹو صاحب نے روٹی کپڑے مکان جتنے مزدور ان کے دور میں مارے گئے، جتنی ان پر گولیاں چلی، ایک مرلہ اپنی زمین کا تقسیم نہیں کیا. اتنے اسٹیشن ہیں جائیداد میں، کوئی بہانے تھا. اب کیا آپ لوگوں نے دیکھا؟ نہیں، اب مولانا سارا کیا کھا ہوا؟ پی کر پوری دنیا میں مقدمے چلتے رہے، جرم ثابت ہے. اب کہتے ہیں میں بے گناہ ثابت. کوئی خدا کا بندہ کہے بے گناہ؟ مقدمہ چلتا رہتا، بے گناہ پھر ہوتے، وہ تو جرم ثابت ہو گئے. یہ کرا کے ڈیل اور طے کر کے کہ چلو تم نے جو کھا لیا ختم، اس کو تم نہ کچھ کو آ گئے اور مسئلے بنا لیے کہ بس بس صلح ہوگی صلح ہوگی. تو لٹیرے ہیں سارے بھائی، کیا کرے. نہیں، اب حکومتیں جس نہج پر جا رہی ہیں کہ کبھی دبئی کے اندر مذاکرات اور کبھی لندن کے اندر، اب شاید آگے چلے جائیں. کوئی پتہ نہیں، پہلے رچرڈ باؤچر یہاں آئے، شاید یہ اب ان کے پاس چلے جائیں مذاکرات. کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ تو کیا آپ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ سیاستدانوں کا ایک اخلاقی طریقہ کار جو ہے وہ ایک مناسب ہے قوم کے ساتھ؟ نہیں. قوم بیچاری کو جو موقع ملا تو ان حالات میں بھی کہ کتنا دباؤ تھا، لوگوں نے فیصلہ کیا، گھروں سے نکلے اور بالکل اعلانیہ کہا کہ نہیں، ہم انتظار کو قبول نہیں کرتے. خوشیاں منائی گئی کہ اچھا آیا ہے مینڈیٹ، بس مٹی میں ملا دیا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. مولانا، والدین اپنی اولاد کے قول و فعل کے آخرت میں کس حد تک ذمہ دار ہوں گے، ان کی بدعملی کے، بدعہدی کے اور بددیانتی وغیرہ کے؟ کیونکہ عمومی روایات میں اس ذمہ داری کی بظاہر تعیین نہیں ہوتی. وضاحت فرما دیں. کوئی ذمہ داری نہیں، ہر آدمی اپنے نیک بد عمل کا خود حساب دے گا. والدین کا کام یہ ہے کہ اپنی حد تک انہیں دین کی باتیں بتائیں، کتابیں دیں، کوشش کریں. اگر وہ بالغ ہونے کے بعد نہیں سمجھتے، کیوں حساب اللہ دے گا؟ یہ حساب نور علیہ السلام سے لیا جائے گا یا دوسرے پیغمبروں سے؟ کوئی دامن نہیں ان کا، یہ خود سارے سمجھتے ہیں، اپنا حساب خود ہی دیں. ٹھیک مولانا، آخری ایک سوال ہے ہمارے پاس. کر لیں دادان تو کسی تاجر کے لیے اشیاء پر منافع کی کوئی خاص شرح جس کی اسلام اجازت دیتا ہو اور جسے لاگو کرنا معاشرے کے لیے ضروری میاں ہو؟ طاہر جو ایسے لوگ پوچھتے رہتے ہیں یہ ان کی باتیں غلط ہیں، اس طرح کی شرح نہیں مقرر کی جا سکتی. یہ تو ہوتا ہے کہ چیز زیادہ آ گئی سستی ہو جائے گی، کم ہے تو کم مہنگی ہو جائے، یہ قدرتی بات ہے. کہنا تو یہ چاہیے ہر آدمی کو. جب بتایا بڑے بڑے جو دکاندار سے مان گئے مولانا اخیر کی بات، میں نے کہا تم اپنے آپ کو گاہک بناؤ، دکاندار جو ہے نا خریدنے اس کو بناؤ، پھر دیکھو کہ اگر اتنے میں یہ چیز مجھے دیتا، میں سارا کاروبار سمجھ مجھ کو اچھا لگتا، اور اگر تم سمجھے میرے ساتھ ٹھگی ہے تم اس کے ساتھ کیوں کرتے. اللہ کے رسول نے یہ بات جو کہہ دی کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے. جب تک فتوے تو ہو گئے. اب اور مسئلہ کیا؟ تم گاہک بنو، پھر سوچو کہ چیز اتنے میں اگر ہوتی تو میں مانتا کہ واقعی جائز منافع. اور اگر تم سمجھے یار لٹیرا منافع منوفع کوئی نہیں، اسلام میں ہے جو نا تجارت، احساس کی بات ہے. تجارت جو ہے اسلام میں نفع کے لیے نہیں، یہ ذہن میں بٹھائیں. یہ صرف ہے کہ جن کے پاس مال ہے وہ ٹرکوں پر لائیں، دوسری جگہ سے خریدیں، محنت کریں، ان کو لا کر دیں، جہاد کریں، اس جہاد کا انہیں ثواب ملے گا اور روٹی جتنا لے لیں. یہ جو ہے نا کہ اسے ہم نے دولت کمانی، یہ ذہنی غلط. اس سے تو سارا کام خراب. کافروں والی تجارت شروع کر. تم صرف کہو کہ یہ بیچارہ نہیں لا سکتا تھا کراچی، لو میں لا رہا ہوں، مجھے اجر ملے گا جیسے حج اور عمرے کا ملتا. باقی جو میرے اخراجات ہیں تھوڑا اس لیے کام بھی چلتا رہے، لے لو. تم کہتے ہو بس ریٹ بڑھ رہے ہیں، اگر 10 بڑھیں تو تم نے 12 بنانے. یہ تجارت ڈاکہ. ٹھیک، جزاکم اللہ خیر. پہلے بھی ہم نے اپنے پروگرام کے اندر اعلان کیا کہ ایک بہت بڑا ادارہ دینی خدمات کے حوالے سے اوگت کے اندر امت مسلمہ کے نونہالوں کی رہنمائی کا اور تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے. اور انہوں نے ایک رسالہ نکالا ہے، ماہنامہ ضیاء القرآن و سنہ. تو اس کی تصویر بھی دیکھ لیں کہ میرے ہاتھ کے اندر پکڑا ہوا ہے. یہ رسالہ آپ کو بلا معاوضہ ادارے سے مل سکتا ہے. ادارے کا ایڈریس بھی میں بول دیتا ہوں جی، ضیاء القرآن کالج اوگت، جڑا والا روڈ، فیصل آباد. صرف اتنا ہی ایڈریس ہے جی کہ ضیاء القرآن کالج اوگت، جڑا والا روڈ، فیصل آباد. اور اس کے مدیر اعلیٰ اور اس کو چلانے والے اور اس کے سرپرست جو